وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ نظر سامنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دروازہ لاک کر کے وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور دھپ سے اس کے قریب جا گرا۔ لڑکی نے فوراً گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں خوف لہرایا اور وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پیچھے ہوتی اس شخص نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس پر نشہ مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نسوانی وجود کی طلب اس کے اندر مکمل طور پر بھڑک اٹھی تھی۔ اپنی باہوں میں پھڑ پھڑاتی اس نازک سی لڑکی کے گرد اس نے اپنی گرفت اور سخت کی اور مکمل طور پر اس پر جھک گیا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اس لڑکی کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ابراہیم سکندر تھا، منظور سکندر کا بیٹا، جس کا شمار ملک کے معروف بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی فائزہ منظور سکندر بھی مشہور سرجن تھی۔ ابراہیم سکندر سے چھوٹی ایک بہن ساشا سکندر تھی جو کولمبیا یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھ رہی تھی۔ باپ کی بے تحاشا دولت اور دی گئی مکمل آزادی نے ابراہیم سکندر کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر وہ برائی جو ایلیٹ کلاس کے لڑکے لڑکیوں میں پائی جاتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ کم عمری میں ہی اس نے ڈرنک کرنا اور لڑکیوں سے تعلقات رکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جوں بڑا ہوتا گیا برائیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ منصور سکندر اور فائزہ سکندر نے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اسے کبھی روکا ٹوکا نہیں، کیونکہ وہ اسے اپنی کلاس کی ینگ جنریشن کا شوق اور فیشن سمجھتے تھے۔ ویسے تو ابراہیم سکندر کی فرینڈ لسٹ میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہی تھی، لیکن ان میں اس کے بچپن کا ایک دوست شافع حیدر تھا جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ شافع اس کی تمام ایکٹیویٹیز سے واقف تھا، اس کا ساتھ بھی دیتا تھا سوائے لڑکیوں کو استعمال کرنے والے کام کے۔ وہ لڑکیوں سے ایک حد تک ہی دوستی رکھتا تھا، اس پر اسے ابراہیم طنزیہ باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا جسے وہ اگنور کر جاتا تھا۔ شافع بھی اس کی طرح امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شافع کے والد وکیل تھے، منصور سکندر سے ان کی اچھی دوستی تھی۔ ابراہیم اور شافع ایک دوسرے کے گھر آزادانہ آتے جاتے تھے۔ منصور سکندر کا بزنس دوسرے ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہوتے تھے اور اکثر فائزہ سکندر بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب بھی ان کا امریکہ یا انگلینڈ کا ٹور ہوتا 3-4 مہینے کا لمبا اسٹے ہوتا۔ ویسے تو ماں باپ کی موجودگی میں بھی ابراہیم سکندر کو اپنے مشاغل سر انجام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مگر جب وہ باہر ہوتے تھے تو وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا تھا۔ بڑے آرام سے بنگلے پر اپنی گرل فرینڈز کو بلا لیتا۔ بنگلے میں کام کرنے والے ملازمین بھی اس کی سرگرمیوں سے واقف تھے۔ پچھلے 1 مہینے سے منصور سکندر اور فائزہ سکندر انگلینڈ میں تھے، اسی لیے پچھلے 3 دنوں سے اس کی نئی گرل فرینڈ نینا اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے وہ اور نینا سو کر اٹھے اور پھر ناشتے کے بعد گھومنے کے لیے نکل گئے۔ شام 7 بجے اس کی واپسی ہوئی کیونکہ رات کو شافع کے گھر پارٹی کا پروگرام تھا، اسی لیے وہ چینج کرنے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اس کی نظر اچانک دائیں طرف موجود ملازمین کے کوارٹرز پر پڑی۔ قطار میں بنے کوارٹرز میں سے پہلے نمبر والا کوارٹر جس میں مالی سراج احمد رہائش پذیر تھا۔ اس کوارٹر کے برآمدے میں سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس سرخ اور سفید رنگت والی ایک پیاری سی لڑکی کھڑی تھی۔ گھنے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے جنہیں شاید وہ سکا رہی تھی۔ ابراہیم سکندر بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ اس حسین لڑکی کو یہاں موجودگی پر حیران تھا، کیونکہ مالی سراج بابا تو یہاں اکیلے رہتے تھے، اس کی فیملی تو اس کے آبائی علاقے میں رہتی تھی، پھر یہ حسینہ کون تھی؟ اس کے قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ وہ لڑکی اس کی موجودگی سے بے خبر کھڑی تھی۔ جیسے ہی ابراہیم اس کے قریب پہنچا تو قدموں کی چاپ پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ جہاں اتنے قریب سے اس کا معصوم حسن دیکھ کر دنگ ہوا، وہاں وہ کسی اجنبی کے سامنے خود کو بے پردہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور اگلے ہی لمحے پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ اسی وقت سراج بابا وہاں آ گئے اور ابراہیم سکندر کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران اور پریشان ہو کر پوچھنے لگے، چھوٹے صاحب خیریت؟ آپ یہاں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ جواب میں ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ یہاں بھی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ کون ہے؟ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اسے یہاں۔ تو سراج بابا کا دل کسی انہونی خیال سے دھڑک اٹھا۔ اس کے اس بد کردار عیاش مالک کی نظر اگر اس کی معصوم بیٹی نور پر پڑ چکی تھی تو یقیناً خطرے کی بات تھی۔ ابراہیم سکندر اس وقت تو خاموش ہو گیا تھا کیونکہ پارٹی میں جانا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل ضرور کرے گا۔
پھر جب وہ فری ہوا تو سراج بابا کو بلا کر بے باکی سے کہا، میرا دل تمہاری بیٹی پر آ گیا ہے اور میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، بولو کتنے پیسے لوگے؟ سراج بابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر پریشان لہجے میں کہا، معاف کرنا چھوٹے صاحب، میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ جواباً ابراہیم سکندر قہقہہ لگاتے ہوئے اس کی شرافت کا مذاق اڑانے لگا۔ سراج بابا کے بوڑھے چہرے پر آنسو تھے۔ ابراہیم سکندر نے اسے 2 دن کا ٹائم دیتے ہوئے کہا، رقم سوچ کر تیسرے دن اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دینا۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا، مگر ابراہیم سکندر نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ ساتھ ہی گیٹ پر سیکورٹی سخت کر دی کہ مبادا وہ اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ ہی نہ جائے۔ شافع کو پتہ چلا تو پہلی مرتبہ اس نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی، تم بہت غلط کر رہے ہو ابراہیم، تمہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے نزدیک لڑکی کی اہمیت صرف استعمال کرنے کی حد تک ہے، مگر جن لڑکیوں کو تم استعمال کرتے ہو وہ ساری تمہاری اپنی کلاس کی ہیں، جو خوشی خوشی تمہارے پاس آتی ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہوگی، مگر تمام لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، خاص طور پر مڈل کلاس کی شریف لڑکیاں اپنی عزت کی خاطر مر مٹنے تک کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب جس لڑکی کی طلب تمہارے اندر بھڑک رہی ہے اسے میں نے دیکھا ہے، شریف پردے دار لڑکی ہے، اس کے ساتھ غلط کرنے کے ارادے سے باز آ جاؤ۔ وہ جو صوفے پر لیٹا دونوں پاؤں ٹیبل پر رکھے سگار کے کش لگا رہا تھا، بد مزہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ شافع کا یہ لمبا چوڑا لیکچر اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی خشک انداز میں بولا، اگر تم میرے دوست ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑاؤ۔ تم جو کچھ کرتے پھرتے ہو میں نے کبھی تمہیں نہیں پوچھا اور نہ ہی تمہارے کسی معاملے میں انٹرفیئر کیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میرے پرسنل معاملات سے دور رہو۔ ابراہیم سکندر کے کھردرے لہجے میں کہنے پر شافع کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں لڑکیوں کو کم از کم ٹیشو پیپر کی طرح تو ہرگز استعمال نہیں کرتا، لہٰذا تم یہ تانا تو نہیں دے سکتے کہ میں کچھ غلط کرتا پھر رہا ہوں۔ شافع نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ہی نوکر کی بیٹی کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے تو تم نے کبھی کسی لڑکی پر اس طرح سے اعتراض کرتے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج کیوں؟ کہیں تمہارا دل تو نہیں آ گیا اس لڑکی پر؟ ابراہیم کا انداز چپتا ہوا اور لہجہ مشکوک تھا۔ شافع نے افسوس سے اسے دیکھا، مجھے اسی لیے ہمدردی ہو رہی ہے کیونکہ تمہارے اس ملازم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ بے حد شریف انسان ہے اور اس نے ہی مجھ سے منت کی ہے کہ میں اس کی بیٹی کو تم سے بچاؤں۔ یار ابراہیم، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ایک سے ایک حسینہ تمہاری دسترس میں ہے، اس بیچاری شریف لڑکی کی عزت خراب کر کے تمہیں کیا ملے گا آخر؟ یا پھر اگر تم اسے حاصل کیے بنا نہیں رہ سکتے تو شادی کر لو۔ اس سے شافع کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ابراہیم نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے اس نے چھت پھاڑ قہقہہ لگایا، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں ابراہیم سکندر، اس ملک کے سب سے رئیس انسان کا بیٹا، اپنے ہی بنگلی کے مالی کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ اس کا انداز تمسخرانہ اور حقارت سے بھرپور تھا۔ شافع نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ یہ شخص اس کے بچپن کا دوست نہ ہوتا تو اتنے قریبی فیملی تعلقات نہ ہوتے، تو وہ کب کا اس کی دوستی چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ ایک ناراض نظر اس نے ہنستے ہوئے ابراہیم پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اٹھا اور اس کے گھر سے نکل گیا۔ پیچھے ابراہیم سکندر سگار کے کش لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس پری پیکر کے بارے میں سوچنے لگا جس نے ایک ہی جھلک میں اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ سراج بابا کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ کب کا اسے اٹھوا چکا ہوتا۔ سراج بابا ان کے پرانے ملازمین میں سے تھے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ جبر سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں اگر ڈیڈ تک بات پہنچ جاتی تو کم از کم سراج بابا کی بیٹی کے لیے اس پر ضرور بگڑتے۔ اسی لیے وہ محض دھمکیوں سے کام لے رہا تھا تاکہ ڈر کر وہ مان جائے۔ ان 2 دنوں میں وہ 1000 بار سراج بابا کی خوبصورت بیٹی کو سپنوں میں اپنے پاس دیکھ چکا تھا۔ اب اسے مزید انتظار کرنا محال لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر بھی حیران ہوتا کہ سانولی رنگت اور معمولی نقوش والی سراج بابا کی بیٹی اتنی حسین کیسے تھی۔ اسی لیے وہ محض دھمکیوں سے کام لے رہا تھا تاکہ وہ ڈر کر مان جائیں۔ ان 2 دنوں میں وہ 1000 بار سراج بابا کی خوبصورت بیٹی کو سپنوں میں اپنے پاس دیکھ چکا تھا۔ اب اسے مزید انتظار کرنا محال لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہی حیران ہوتا کہ سانولی رنگت اور معمولی سے نقوش والی سراج بابا کی بیٹی
اتنی حسین کیسے تھی؟ پہلی جھلک نے اسے اتنا مزمرائز کیا تھا کہ وہ اب اسے دوبارہ دیکھنے اور پانے کے لیے بے چین تھا۔ اسی لیے تیسرے دن سراج بابا کو بلا لیا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ رکھے سگار کے کش لگا رہا تھا اور سراج بابا اس کے سامنے فرش پر دو زانوں ہاتھ جوڑے بیٹھا، ایک بار پھر گڑ گڑا کر اپنی معصوم شریف پردے دار بیٹی ابراہیم سکندر کے ٹائپ کی نہیں ہے، لہذا وہ اس کو بخش دے۔ مگر ابراہیم سکندر کے اندر تو اس کی بیٹی کو پانے کی طلب میں طوفان برپا تھا۔ وہ بھلا کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے سراج بابا سے کہا کہ وہ چپ چاپ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ زبردستی اٹھا لے گا۔ سراج بابا نے جب دیکھا کہ اس کی ہر منت سماجت اور کوشش بیکار جا رہی ہے، ابراہیم سکندر کسی حال میں بھی اس کی بیٹی کو بخشنے والا نہیں، تو اس کے پیروں پر گر گیا اور منت کرنے لگا، چھوٹے صاحب، اگر میری بیٹی کو حاصل کرنا ہی ہے تو پھر جائز طریقہ اپنائیں، اس سے نکاح کر لیں۔ سراج بابا کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنے اور میرے درمیان فرق دیکھا ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ چھوٹے صاحب، میں جانتا ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے اتنی بڑی ڈیمانڈ کرنے کی، مگر میں مجبور ہوں، اپنی بیٹی پر گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ خاموشی سے نکاح کر لیں اور جب آپ کا دل چاہے اسے خاموشی سے طلاق دے دینا، لیکن خدا کا واسطہ ہے میری معصوم بچی کو ایسے داغدار نہ کریں۔ اس کے پاؤں پر سر رکھ کر گڑ گڑا رہا تھا۔ اسی وقت شافع بھی اوپر سے آ گیا۔ اس دن اس کے ناراض ہو کر جانے کے ابراہیم نے اسے منا لیا تھا۔ اس نے سراج بابا کی بات سن لی اور تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں یار، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، نکاح کے دو بول ہی تو ہیں، وہی تو پڑھوانے ہیں، وہ بھی چپ چاپ، اور پھر جب تمہارا دل بھر جائے تو چھوڑ دینا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں نکاح پڑھوانا ضروری ہے کیا؟ ابراہیم نے جھنجھلاتے ہوئے ایک نظر اپنے پیروں میں گرے سراج بابا کو دیکھ کر شافع سے کہا تو وہ سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو ابراہیم، تمہارے نزدیک گناہ ثواب کا کوئی تصور نہیں، لیکن ان کے نزدیک گناہ ثواب کی بہت اہمیت ہے۔ اگر یہ اپنی بیٹی جائز طریقے سے تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور نکاح کی بات صرف ان کے اور تمہارے درمیان ہوگی، کون سا پبلک میں اناؤنس کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی انسسٹ کر رہے ہو تو تمہاری خاطر کر لیتا ہوں نکاح، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن پھر جب میرا دل چاہے گا میں چھوڑ دوں گا۔ اگر اس نے ڈیڈ کو شکایت لگائی تو پھر باپ بیٹی کا وہ حشر کروں گا کہ پچھتاتے پھریں گے۔ ہاں کرنے کے ساتھ اس نے دھمکی دینا بھی ضروری سمجھی۔ نکاح کا انتظام شافع نے کیا تھا، ابراہیم کو کسی چیز سے غرض نہیں تھی، اسے تو صرف اس لڑکی کو پانے کی جلدی تھی جس نے پچھلے 3 دنوں سے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ نکاح کے بعد نور کو ابراہیم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ ابراہیم بھی فوراً اپنے کمرے میں ہی جانا چاہتا تھا، مگر شافع دوسرے دوستوں نے روک لیا تھا، انہوں نے ڈرنک کا انتظام کر رکھا تھا۔ ابراہیم آج شراب کا نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس پر نور کا نشہ چھا رہا تھا، مگر ان سب نے مل کر اسے ڈرنک کرنے پر مجبور کیا تو شراب میں پھر وہ ایسا کھویا کہ نور کا خیال بھی ذہن سے نکل گیا، اور پھر جب وہ نشے میں مکمل مدہوش ہونے لگا تو شافع نے اسے مزید ڈرنک کرنے سے روک دیا اور کہا، جاؤ یار، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ لفظ بیوی پر ابراہیم سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی بیوی؟ اس کے دوست ہنسنے لگے، اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تمہارا نکاح ہوا ہے تمہارے نوکر کی بیٹی سے، وہ اب تمہاری بیوی بن چکی ہے پیارے، اس کے ایک دوست نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے غصے سے اسے جھڑکا، جسٹ شٹ اپ، یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی، اگر باہر گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نشے میں بھی اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ ارے بے فکر رہو یار، ہم نے کیا تمہارے ہاتھوں مرنا ہے جو کسی کو بتائیں گے کہ تم نے اپنے نوکر کی بیٹی سے نکاح کیا ہے؟ وہ سب زور و شور سے ہنسنے لگے۔ ابراہیم سکندر انہیں نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بیڈ پر وہ حسینہ بیٹھی تھی جسے دیکھ کر اس کی نشیلی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ بے صبری سے آگے بڑھتا وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ صبح ہوئی، نشہ اترا تو دن کی روشنی میں ابراہیم سکندر نے اس حسن کی مورت کو دیکھا جو سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہنس پڑا تھا، یہ کیا ملانی بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ تمسخرانہ انداز میں کہتا وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نور جو جواب میں خاموش رہی، اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ کھنچ جانے سے اس کے ریشمی سیاہ گھنے بال کسی آبشار کی طرح پھیل گئے۔ چھپا کیوں رہی ہو خود کو؟ دیکھ تو چکا ہوں تمہیں اچھی طرح، بے باکی سے، اس نے کہتے ہوئے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ نور نے گھبرا کر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔
ویسے تم مجھے سراج بابا کی سگی بیٹی تو نہیں لگتی، وہ اتنے کالے ہیں اور تم اتنی گوری چٹی پیاری سی، کہیں سوتیلی تو نہیں ہو؟ وہ اس کے حسین چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ نور نے گھبرا کر اپنا چہرہ پیچھے کرنا چاہا تو اس نے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ اور منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ابراہیم سکندر کچھ پل اسے یوں ہی اپنے قریب کیے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جب تک تم یہاں میرے بیڈ روم میں ہو اور میرا تم سے دل نہیں بھر جاتا، میرے سامنے یہ ملانیوں والے حلیے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے ڈریسنگ روم میں کچھ ڈریسز رکھے ہیں، وہی پہنا کرو، وہ رو بھرے لہجے میں بولا، جبکہ نور کا دماغ تو اس کے دل بھرنے والی بات پر اٹک سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ کا دل نہیں بھرتا؟ مطلب کیا آپ مجھے چھو؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا جب میرا تم سے دل بھر جائے گا، اسی شرط پر ہی تو نکاح ہوا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات؟ ابراہیم سکندر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں میں یکدم پانی تیرنے لگا۔ اوہ، تو تم لا علم ہو؟ اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ ایکچولی جب کچھ دن پہلے میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں سراج بابا کو منہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار تھا، لیکن تمہارا باپ مان ہی نہیں رہا تھا۔ میرے پاؤں پڑ گیا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، جب دل بھر جائے تو بے شک طلاق دے دینا۔ تو بس پھر اس پر ترس کھا کر میں نکاح پر راضی ہو گیا، ورنہ میرے تو ایسے ہی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، نکاح کے جھنجھٹ میں نہیں پالتا۔ وہ استہزائی انداز میں کہتا اس کے دھواں دھواں چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ فرش پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بابا نے جس شخص سے اس کا نکاح کروایا وہ اسے کھلونا سمجھ کر محض استعمال کرنے کے لیے نکاح کر رہا تھا۔ اور بابا، انہوں نے بھی اس سے بات نہیں بتائی۔ یقیناً اس ظالم شخص نے انہیں مجبور کیا ہوگا۔ پھر وہ ابراہیم سکندر کے لیے محض کھلونا بن کر رہ گئی تھی، ستم یہ کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کے سمجھانے پر ابراہیم سکندر کا دل جیتنے کے لیے اس کے کام کرنے لگی۔ ایک دن جب صبح اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی تو اس نے پہلے تو حیران نظروں سے اسے دیکھا، پھر تنفر بھلے لہجے میں بولا، کیا تم خود کو میری بیوی سمجھ کر خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے تو صرف تمہارے وجود کے حصول کے لیے فارمیلٹی کے طور پر نکاح کیا، لہٰذا کوئی خوش فہمی دل میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ نور کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے ابراہیم سکندر کے گھر میں رہتے ہوئے۔ اس دوران اس نے صرف ایک بار اسے سراج بابا سے ملنے دیا تھا۔ دن رات اسے اپنی شدتوں اور جنون خیزیوں سے وہ ہلکان کر چکا تھا۔ نور صبر کے ساتھ سب سہ رہی تھی کہ شاید اسے احساس ہو جائے اور وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر لے۔ وہ اپنی وجہ سے بابا کے لیے کوئی اور مشکل نہ کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ بھی ٹینشن تھی کہ جب اس کے والدین آئیں گے تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اگر وہ اسے چھوڑنے کا کہیں گے تو ابراہیم سکندر تو ایک پل نہیں لگائے گا اسے چھوڑنے میں۔ اس کے لیے وہ محض دل بہلانے کا سامان تھے۔ سارا دن وہ اس کے بیڈ روم میں رہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کچن میں جانے کی آزادی تھی۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوسرے ملازمین کی نظر میں آئے یا ان کو پتہ چلے کہ ابراہیم سکندر کے بیڈ روم میں آنے والی یہ لڑکی مالی سراج احمد کی بیٹی ہے۔ اسے اپنے سٹینڈرڈ کو لے کر بہت کانشیس تھا۔ اس وقت وہ سراج بابا کی منتوں اور شافع کے لیکچر پر نکاح کے لیے مان تو گیا، مگر اب پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت دماغ پر نور کو حاصل کرنے کا جنون سوار تھا، اور اب یہ جنون پہلے جیسا تو نہیں رہا تھا، مگر مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی طلب ہنوز موجود تھی، ورنہ وہ اسے طلاق دے کر واپس بھیج چکا ہوتا۔ یہی مسئلہ شافع سے ڈسکس کیا تو وہ الٹا اسے سمجھانے لگا، یار تم اسے طلاق دے کر غلط کرو گے، ایسی لڑکیاں ہی تو بیوی ٹائپ ہوتی ہیں۔ تمہاری اپنی کلاس میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ملے گی جو بیوی بنانے کے لائق ہو، لہٰذا سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا، نکاح کو کھیل یا مذاق نہیں۔ شافع نے مخلص ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی تو ابراہیم سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو شافع ڈیڈ کا کتنا بڑا نام ہے۔ اگر عوام کو اور ڈیڈ کے مخالفین کو پتہ چل جائے کہ ان کی بہو انہی کے بنگلے کے مالی کی بیٹی ہے تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی۔ میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، میرا مقصد صرف اس لڑکی کو پانا تھا اور وہ میں پا چکا۔
جلد ہی میرا اس سے دل بھر جائے گا تو میں چھوڑ دوں گا اسے۔ شافع نے بہت افسوس سے اسے دیکھا۔ اس شخص کو سمجھانا بیکار تھا۔ غرور میں مبتلا یہ شخص اپنے سٹینڈرڈ سے کمتر لڑکی سے تعلقات تو رکھ سکتا تھا، مگر دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی اناؤنس نہیں کر سکتا تھا۔ نور کسی فریش پھول کی طرح اس کے بیڈ روم میں سجی ہوئی تھی، جو جیسے ہی باسی ہوتی وہ اسے اٹھا کر پھینک دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک رات جب اس کے قریب آنے لگا تو اس کے منہ سے آتی شراب کی ناقابل برداشت بدبو سے نور کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، تو وہ اس کی منت کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دیں، مگر ابراہیم سکندر پر تو نشہ سوار تھا۔ جب وہ کسی طرح بھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو وہ اسے دھکا دے کر واش روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ چونکہ نشے میں دھت تھا اسی لیے زیادہ پھرتی نہ دکھا سکا۔ پھر ساری رات وہ واش روم کے بند کمرے کو پیٹتا اور اسے دھمکیاں دیتا رہا، جبکہ دوسری طرف بند دروازے کے ساتھ لگی وہ ساری رات روتی اور کانپتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ اب وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ شکر پڑھتی کمرے سے نکلنے لگی جب وہ اچانک اندر داخل ہوا۔ نور جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اب بار بار واش روم میں پناہ تو نہیں لی جا سکتی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سرخ آنکھوں اور خوفناک تاثرات کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اپنا انتقام پورا کر لینے کے بعد اٹھا اور بیڈ روم کے دروازے سے باہر بے رحمی سے دھکا دیتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ اپنی شکل لے کر، بس اب میرا دل تم سے بھر گیا، دوبارہ تم مجھے نظر نہ آنا۔ وہ منہ کے بل نیچے پختہ فرش پر گری تھی۔ تمہاری بھی ایک بہن ہے ابراہیم سکندر، جو کچھ تم میرے ساتھ کیا ہے خدا کرے ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو۔ اس نے سسکتے ہوئے بد دعا دی تھی۔ میری بہن کا نام مت لینا ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے قریب آ کر وہ غرایا، کیوں نہ لوں نام؟ تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہو خیر ہے، تمہاری بہن کا کوئی نام بھی نہ لے۔ یاد رکھنا ابراہیم سکندر، میرا بدلہ تم سے خدا لے گا، وہ بھی تمہاری بہن کی صورت میں۔ تم رو گے تڑپو گے جیسے آج میں رو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ خدا تمہیں برباد کرے گا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بد دعائیں دینے لگی۔ غصے سے پاگل ہوتے ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ ذلیل لڑکی، بکواس کرے گی؟ اوقات دیکھی ہے اپنی؟ 2 ٹکے کی مالی کی بیٹی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کے گلے پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ نور کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بری طرح ہاتھ پیر مارتے وہ اسے اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابراہیم سکندر سے لمبے چوڑے مضبوط آدمی کے سامنے وہ نرم اور نازک سی لڑکی کہاں طاقت رکھتی تھی بھلا؟ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور جسم سے روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر عین اس وقت پر شافع وہاں نہ آتا تو ابراہیم سکندر کے ہاتھوں شاید وہ مر ہی جاتی۔ شافع نے اسے بمشکل چھڑوایا تھا۔ وہ زخمی وجود لیے زارو قطار روتی باپ کے پاس گئی۔ سراج بابا اسے اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ بے ساختہ ان کے دل سے بھی ابراہیم سکندر کے لیے بد دعائیں نکلی تھیں۔ اسی وقت وہ نور کو لے کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف ابراہیم سکندر کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ اسے تو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی ساشا کا نام لینے کی۔ شافع کو نور کے ساتھ ہوئے سلوک پر بہت افسوس تھا، جس کا اظہار وہ غلطی سے ابراہیم سے کر بیٹھا تو جواب میں وہ اس پر بھی بھڑک گیا تھا۔ بڑے مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ایک بار پھر اس کی راتیں انہی لڑکیوں کے ساتھ گزرنے لگیں جن کے ساتھ نور سے پہلے گزرتی تھی۔ جب تک نور کی قربت میسر تھی تب کسی اور لڑکی کی ضرورت یا طلب محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نور کی قربت نے اسے اپنے حصار میں جکڑے رکھا تھا۔ پھر اب جیسے وہ اس کی زندگی سے گئی، ایک مرتبہ پھر وہ پرانی روٹین میں واپس آ گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر کچھ دنوں میں ہی وہ ان تمام لڑکیوں سے اکتا گیا جن کی قربت میں وہ پہلے ٹائم گزارتا تھا۔ کچھ نئی بھی آئیں مگر ابراہیم سکندر کا دل کسی کے ساتھ نہ لگا۔ اسے پھر سے نور یاد آنے لگی تھی، اس کی طلب ستانے لگی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ نور کی طلب تو اس کی رگ رگ میں سما چکی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے سراج بابا کے موبائل پر نور سے رابطہ کرنے کا سوچا، مگر جب نمبر ڈائل کیا تو وہ بند تھا۔ کچھ دن تو ٹرائی کرتا رہا، پھر مسلسل بند ملنے پر وہ سراج بابا کے آبائی علاقے میں جا پہنچا، مگر وہاں وہ نہیں تھے۔ نہ جانے نور کو لے کر کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا واپس آیا۔ شافع کو پتہ چلا تو وہ الٹا اسے سرزنش کرنے لگا، یار ابراہیم، مانا کہ تم غصے کے تیز ہو مگر کچھ تو خود پر کنٹرول رکھتے، تم نے غلط کیا۔
تمہیں نور بھابھی کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اسے کمرے سے نکالا تھا، اپنے بنگلے سے نہیں۔ کوارٹر میں چلی جاتی، وہاں رہ لیتی۔ جب میرا غصہ ختم ہو جاتا، مجھے اس کی طلب ہوتی تو واپس بلا لیتا۔ دوسری بات یہ کہ تم کس سے پوچھ کر اسے نور بھابھی کہہ رہے ہو؟ جب میں نے اسے بیوی نہیں مانا تو تمہاری بھابھی کس خوشی میں ہوئی وہ؟ بگڑے ہوئے انداز میں کہتے اس نے شافع کو گھورا۔ تمہارے نکاح میں ہے وہ، اسی لیے بھابھی کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو دوبارہ نہیں کہوں گا۔ شافع نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو اسے گھور کر رہ گیا۔ نکاح میں ہونے اور 1.5 ہفتہ اس کے ساتھ گزارنے کے باوجود اس نے ایک بار بھی اسے بیوی سمجھ کر ٹریٹ نہیں کیا، محض کھلونا سمجھ کر بہلاتا رہا، اور جب دل بھر گیا تو توڑ کر پھینک دیا۔ لیکن اس کھلونے کی طلب پھر سے اسے بے چین کر کے رکھ گئی، یہ اندازہ اسے نہیں تھا۔ نور کی تلاش میں وہ ہر جگہ خود بھی گھوم رہا تھا اور اپنے آدمی بھی لگا رکھے تھے۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا اور ابھی تک نور کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ سخت بے چین تھا اور پھر اسے وہ نظر آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا جب پیدل چلتے لوگوں کے ہجوم میں اس نے نور کو دیکھا۔ جلدی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس نے نور کو آواز دی تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگی۔ ابراہیم نے چیخ کر اسے رکنے کا کہا مگر وہ انسنی کرتے بھاگتے ہوئے ہجوم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا مگر پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجانے شروع کیے تو مجبوراً اسے گاڑی کو آگے بڑھانا پڑا۔ پھر ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کر کے وہ پاگلوں کی طرح اسی سڑک پر اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا مگر وہ ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ کب تک بھاگو گی اور کہاں تک بھاگو گی؟ ہو تو میرے ہی نکاح میں، ایک بار ہاتھ لگ جاؤ تو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ ابراہیم سکندر تل ملا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نور اسے مل جائے اور وہ اس کا حشر نشر کر دے۔ شافع نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے برے سلوک کی وجہ سے وہ ڈر کر چھپ گئی ہے، اس میں قصور اس کا نہیں بلکہ تمہارا ہے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف نور ہانپتے کانپتے گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں چارپائی پر لیٹا سراج بابا گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا کیا ہوا ہے۔ جواباً نور نے روتے ہوئے بتایا کہ روڈ پر ابراہیم سکندر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کو رکنے کا کہتے ہوئے پیچھے آ رہا تھا کہ وہ بھاگ آئے۔ بابا نے اسے تسلیاں دینے لگے اور کہا کہ یہاں تک نہیں آ سکتا، مگر نور کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور روتے ہوئے کسی کو بتانے لگی، بھائی وہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا۔ وہ کچھ دیر سنتی رہی، پھر اس کے چہرے پر سکون آمیز تاثرات آئے اور وہ موبائل بند کر کے سراج بابا سے کہنے لگی، بھائی ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ سراج بابا منع کرنا چاہتے تھے مگر اس کا مطمئن چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئے۔ نور نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، کچھ دیر بعد وہ انہیں لینے آ گیا۔ اب انہیں جس جگہ لایا تھا یہ ایک پوش ایریے کا اپارٹمنٹ تھا۔ نور کو یہ جگہ محفوظ لگی۔ اپارٹمنٹ میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ فون تو وہ روز ہی کرتا تھا، اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار چکر بھی لگا جاتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سراج بابا خود کو اس کے احسان تلے دبا ہوا محسوس کر رہے تھے مگر وہ نرمی سے انہیں سمجھاتا کہ مجھے اپنا بیٹا سمجھے۔ نور میرے لیے سگی بہنوں جیسی ہے، اس کی حفاظت کرنا اب میرا فرض ہے۔ جب تک وہ کمینہ انسان سدھرے گا نہیں، نور کی پرچھائی بھی نہیں پا سکے گا۔ اگر اس کے سدھرنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا تو نور کو اس سے آزادی دلانا میری ذمہ داری ہے۔ سراج بابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس کی باتیں سن کر۔ آج کے خود غرض معاشرے میں ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے جو بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرتے۔ ابراہیم سکندر سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے، وہ اب تک نور کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ اوپر سے مام ڈیڈ نے اسے ارجنٹ امریکہ آنے کو کہا۔ جب وہ امریکہ پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کی بہن ساشا ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ منصور سکندر اور فائز سکندر کے سمجھانے پر بھی وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ امریکن قانون کے تحت وہ بالغ بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ابراہیم کو بلایا تھا کیونکہ وہ ابراہیم کی بات زیادہ مانتی تھی، مگر ساشا نے اس کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تو 10 دن وہاں رہ کر وہ واپس چلا آیا۔ مام ڈیڈ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ساشا کے لیے وہ تینوں بے حد پریشان تھے کیونکہ وہ لڑکا نہ صرف کرسچن تھا بلکہ چوری ڈکیتی کرنے والا غنڈہ تھا۔ ساشا کی ٹینشن میں وہ نور کو بھی فراموش کر گیا۔ ابھی وہ ایک پریشانی سے نکلے نہیں تھے جب دوسرا جھٹکا لگا۔ نہ جانے میڈیا کو کیسے پتہ چل گیا، تمام چھوٹے بڑے اخبارات اور نیوز چینل پر یہ خبر چلنے لگی کہ معروف بزنس مین اور ایم پی کی سیٹ کے امیدوار منصور سکندر کی صاحبزادی
امریکہ میں اپنے کرسچن بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ منصور سکندر کے مخالفین اس خبر کو خوب اچھال کر مزے لے رہے تھے، جبکہ منصور سکندر اور ابراہیم سکندر کا غم و غصہ سے برا حال تھا۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا جنم لے لیتا۔ ایک صحافی نے جب ابراہیم سے سوال کیا کہ اس کی بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ رہ رہی ہے، تو نہ صرف بھڑک اٹھا بلکہ اس صحافی پر تشدد بھی کیا، جس کی وجہ سے میڈیا کے لوگ احتجاج کرنے پر منصور سکندر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ابھی منصور سکندر اس مسئلے کو سلجھا نہیں پائے تھے جب لٹی پھٹی ساشا وطن واپس آ گئی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا بلکہ جگہ جگہ سگریٹ سے جلا ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ وکی کے نہ صرف اسے تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بہن کا زخموں سے چور بدن دیکھ کر اچانک اسے نور اور اس کی دی گئی بد دعا کا خیال آیا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے نور کو غائب ہوئے۔ اب تو بہت عرصے سے وہ اسے ڈھونڈنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اب ساشا کی حالت نے اسے نور کی یاد دلا دی تھی۔ جیسے ساشا کو گھاؤ ملے تھے، آخری بار اس نے بھی ایسے ہی نور کے جسم پر گھاؤ دیے تھے۔ ساشا کے بلکتے روتے چہرے میں اسے نور کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ خدا تم سے میرا بدلہ لے گا، وہ بھی تمہاری بہن کی صورت میں۔ اس کے کانوں میں نور کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ اپنی جان لے لے۔ ساشا کا مجرم اس کی پہنچ میں نہیں تھا، مگر نور کا مجرم تو وہ خود تھا۔ ساشا زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، اس نے زہر کھا لیا تھا۔ منصور سکندر اور فائزہ غم سے نڈھال تھے۔ ابراہیم سختے کی حالت میں تھا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میڈیا پر الگ بدنامی ہو رہی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والے ابراہیم سکندر کی بہن خود کسی کا ٹیشو پیپر بن کر جان سے چلی گئی۔ منصور سکندر کے کاندھے ان کے دونوں بچوں کی وجہ سے شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ دوسری طرف نور تک بھی یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس کا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ ابراہیم سکندر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر خوشی نہیں تھی تو دکھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل و دماغ میں تھی، اگرچہ اسے ابراہیم سکندر سے اسی دن ہی نفرت ہو گئی تھی جس دن اس کے وجود کو چھلنی کرنے کے بعد اس نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا، مگر تھی تو وہ اب بھی اس کے نکاح میں، اور اب تو اس نشانی پر بھی نور کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ کچھ مہینے پہلے جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ابراہیم سکندر کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ ہرگز اس بچے کو پیدا کرنے کو تیار نہ ہوتی اگر بابا اور شافع بھائی اسے نہ روکتے تو۔ اس دن ابراہیم سکندر کے دھتکارنے کے بعد شافع ہی اسے اور سراج بابا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے نور کو اپنی بہن بنایا ہی نہیں تھا بلکہ سگا بھائی بن کر دکھایا تھا۔ پھر وہ اس کی بات کیسے نہ مانتی۔ اس نے نور سے کہا تھا کہ بچے کو دنیا میں آنے دو، یہ بچہ ہی ابراہیم سکندر کو سدھار سکتا ہے، مگر ابراہیم سکندر کو تو پہلے ہی سزا مل گئی تھی۔ 1 ہفتے کمرے میں بند رہنے کے بعد شافع نے بمشکل اس سے دروازہ کھلوایا اور اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ روتے ہوئے شافع سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے نور کو تلاش کر دو، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ تب شافع کچھ دیر تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے یہ کہہ کر آؤ تمہیں نور سے ملواتا ہوں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نور کو اپنے سامنے دیکھ کر جہاں وہ بے یقین تھا وہاں نور بھی اسے اچانک سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شافع نے جب نور کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھے تو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں نور، ابراہیم اپنے کیے پر شرمندہ ہے، وہ تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم ششدر تھا، اس کے وجود میں ہوئی تبدیلی کو دیکھ رہا تھا۔ نور اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، وہ باپ بننے والا تھا۔ اس خبر نے اسے پریشان نہیں بلکہ خوش کیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نور اور سراج سے معافی مانگی۔ وہ دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اسے دنیا کے سامنے بیوی قبول کر کے اپنے بچے کو اپنا نام دینا چاہتا تھا، مگر نور کنفیوز تھی۔ وہ ابراہیم سکندر کو ایک دم سے دل سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کرتے کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ ابراہیم اس کا ڈر، اس کے خدشات سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے نور سے کہا کہ وہ جتنا چاہے ٹائم لے لے، وہ انتظار کرے گی۔ دوسری طرف وہ یہ سوچ کر بھی پریشان تھا کہ جب موم ڈیڈ کو یہ پتہ چلے گا کہ سراج بابا کی بیٹی کو اس نے بیوی بنایا ہے تو یقیناً وہ سخت ری ایکشن دیں گے۔ پہلے ہی کیا کم بدنامی ہو رہی تھی جو اب اس اقدام کے بعد مزید ہوتی، مگر اس سب کے باوجود وہ نور کو
چھوڑنے کا ارادہ ہرگز بھی نہیں رکھتا تھا۔ شافع اس کے ساتھ تھا، اسے مکمل سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر جب اس نے ڈرتے ڈرتے مام ڈیڈ کو بتایا تو ان کا ری ایکشن ابراہیم کی توقع کے مطابق تھا۔ وہ دونوں غصے سے اس پر چلا رہے تھے۔ ابراہیم، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی؟ اتنی ہی پسند آ گئی تھی تو استعمال کر کے چھوڑ دیتے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً طلاق دو اسے، اس سے پہلے ہی کہ یہ بات باہر نکلے۔ جان چھڑاؤ اس لڑکی سے۔ پہلے ہی تم بہن بھائیوں کی وجہ سے کم جگ ہسائی ہوئی ہے، جب یہ کسر بھی رہتی تھی۔ فائزہ سکندر سخت مشتعل تھیں۔ سوری موم، میں نور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے بھی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اب اس کنڈیشن میں تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ابراہیم نے صاف انکار کرتے ہوئے انہیں نور کی پریگننسی کے بارے میں بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ پہلے تو شاکڈ ہوئیں، پھر پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائیں، مائی گاڈ، وہ 2 ٹکے کی مالی کی لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ابراہیم؟ تمہارے ماموں سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں سمجھائیں گے۔ اس لڑکی کو تو تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ فائزہ سکندر نے اسے دھمکی دی، کیونکہ اگر وہ کسی کے روپ میں آتا تھا تو اس کے ماموں فراز علی تھے جو دبئی میں رہتے تھے۔ فائزہ سکندر نے انہیں ساری سچویشن بتائی تو وہ دوسرے دن ہی پہنچ گئے، اور وہ بھی فائزہ سکندر کی طرح ابراہیم پر دباؤ ڈالنے لگے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، بدنامی ہوگی، اپنے اسٹیٹس کی کسی لڑکی سے شادی کرو۔ مگر ابراہیم بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ نور کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ ساتھ ہی وہ بار بار ان کی منت کر رہا تھا کہ ماموں، آپ اور ڈیڈ ایک بار نور سے مل تو لیں، ہو سکتا ہے وہ سراج بابا کی اصلی بیٹی نہ ہو، کیونکہ ان سے بالکل میچ نہیں کرتی، اور پھر آپ لوگوں کو یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے اصرار پر فراز علی سوچ میں پڑ گئے، اور پھر فائزہ اور منصور کو سمجھا بجھا کر قائل کر لیا کہ ایک بار لڑکی سے مل لیتے ہیں، اگر شکل و صورت میں ابراہیم کے ہم پلہ ہوئی تو پھر کوئی درمیانی راہ نکالیں گے۔ پھر وہ تینوں ابراہیم کے ہمراہ اس اپارٹمنٹ میں پہنچے جہاں نور اور سراج بابا رہ رہے تھے۔ نور کو دیکھ کر وہ تینوں ہی دنگ رہ کر، وہ انتہائی حسین لڑکی تھی، کہیں سے بھی سراج بابا سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ انہوں نے سراج احمد سے پوچھا، کیا نور تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، نور میری اپنی بیٹی نہیں ہے، نور میرے بھائی مراج احمد کی بیٹی ہے۔ اس کی موت کے بعد میری بیوی نے نور کو پالا تھا، کیونکہ ہم بے اولاد تھے۔ نور میری بیوی کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ 8 مہینے پہلے میری بیوی فوت ہوئی تو میں نور کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ سراج احمد نے تفصیل بتائی تو مراج کی اپنی بیوی کہاں ہے، یعنی نور کی سگی ماں؟ فراز علی نے سوال کیا۔ وہ کچھ الجھ سے گئے تھے، کوئی چیز تھی جو انہیں کھٹک رہی تھی۔ اس کی موت نور کی پیدائش پر ہی ہو گئی تھی، سراج احمد نے جواب دیا۔ فراز علی نے چند سیکنڈ سوچ کر دوسرا سوال کیا، نور شکل و صورت میں کس پر گئی ہے، یعنی ماں پر یا باپ پر؟ اگرچہ اسے یقین تھا مراج احمد تو یقیناً اپنے بھائی سراج احمد جیسا ہی ہوگا، تو زیادہ امکان تھا کہ مراج احمد کی بیوی یعنی نور کی ماں ہی خوبصورت ہوگی۔ یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ہم نے نور کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ دراصل مراج کراچی میں کہیں کام کرتا تھا، سالوں بعد گاؤں آتا تھا۔ ایک بار گاؤں آیا تو 3 سال کی بچی کو لے کر کہا کہ یہ اس کی بیٹی نور ہے۔ اس نے کسی عورت سے شادی کی تھی، نور کی پیدائش پر فوت ہو گئی۔ وہ اسے لے کر گاؤں آیا تھا، کیونکہ ہمیشہ یہیں رہے گا اب۔ مراج احمد کراچی میں کیا کام کرتا تھا؟ فراز احمد اس کی بات پر بری طرح چونک اٹھا۔ میرے خیال میں وہ کسی بنگلے پر چوکیدار تھا، مگر کبھی اس نے صحیح طرح سے ہمیں بتایا نہیں، سراج احمد نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو فراز علی کہنے لگا کہ آپ کے پاس اپنے بھائی مراج کی کوئی تصویر ہے تو مجھے دکھائیں۔ سب لوگ جو ان کی گفتگو سن رہے تھے حیرانگی سے فراز علی سے استفسار کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے۔ تب فراز علی نے کہا کہ میرا ایک دوست سیٹھ فاروق احمد، آج سے 18-19 سال پہلے اس کی ایک بیٹی گم ہو گئی تھی۔ فاروق احمد کو اپنے کسی ملازم پر شک تھا، کیونکہ وہ بھی اچانک غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا اس کا نام شاید مراج علی سنا تھا اس کے منہ سے، اور نور کی شکل بھی مجھے فاروق کی بیوی عائشہ بھابی جیسی لگتی ہے۔ اب میں فاروق سے کانٹیکٹ کر کے اسے یہاں بلاتا ہوں۔ مراج علی کی تصویر دکھاتے ہی نور کا DNA بھی کرواتے ہیں۔ فراز علی کے انکشاف نے جہاں سب کو حیران کیا، وہاں ابراہیم سکندر بے تحاشا خوش ہوا۔ اگر نور فراز علی کے دوست فاروق احمد کی بیٹی نکلی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ منصور سکندر اور فائزہ اسے خوشی خوشی بہو قبول کر لیتے، کیونکہ فاروق احمد کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ سب کو بے صبری سے فاروق احمد اور ان کی بیوی کے آنے کا انتظار تھا، جو لندن میں تھے۔ فراز علی نے جب ان سے کانٹیکٹ کر سب کچھ بتایا تو وہ میاں بیوی ششدر رہ گئے۔
اور پہلی ہی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئے تھے۔ نور کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اگر وہ سمیر آدمی کی بیٹی نکل آتی تو اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہ ہوتے، لیکن اس طرح وہ سراج بابا سے دور ہو جاتی جن سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ فاروق احمد اور اس کی بیوی نور کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ معراج علی کی تصویر دیکھ کر وہ تصدیق کر چکے تھے کہ یہ ان کا وہی ملازم ہے جو غائب ہو گیا تھا، جس پر انہیں 18 سال پہلے اپنی بیٹی کے اغوا کا شک تھا۔ مگر اس وقت ایسا غائب ہوا تھا کہ فاروق احمد اور پولیس سالوں تک ڈھونڈتی رہی، مگر پھر بھی نہ ملا۔ نور کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگے یہ ان کی بیٹی رباب ہی ہے۔ پھر ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب وہ مالی سراج احمد کی نہیں بلکہ معروف انڈسٹریلسٹ فاروق احمد کی بیٹی تھی۔ جہاں ابراہیم سکندر خوش تھا، وہاں منصور سکندر اور فائزہ سکندر بھی اب مطمئن تھے۔ فاروق احمد اپنی نور یعنی رباب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دھوم دھام سے ابراہیم سکندر کے ساتھ رخصت کریں، مگر نور نے شرط رکھ دی کہ سراج بابا بھی اس کے ساتھ جائیں گے، تو مجبوراً سراج بابا کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے اتنے عرصے کی دوری پر اداس تھا۔ فائزہ سکندر اور منصور سکندر نے اسے تسلی دی، جیسے ہی اس کی نور ڈیلیوری سے فارغ ہوگی وہ اسے لے آئیں گے۔ آخر اتنے سال بعد اپنے والدین سے ملی ہے تو کچھ تو ان کا بھی حق ہے۔ ابراہیم چپ کر گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد نور نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا جو اس کی اور ابراہیم کی کاپی تھی۔ اگرچہ اس کا اصلی نام رباب تھا، مگر ابراہیم سکندر کے لیے وہ نور ہی تھی۔ پھر جیسے ہی نور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو ابراہیم سکندر اسے رخصت کروا کر لے آیا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی سگی بیٹی بھی لے آیا تھا۔ منصور سکندر نے بڑے پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد کی جس میں بڑے بڑے نامور لوگوں نے شرکت کی۔ نور اس کی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی۔ ابراہیم سکندر نے آہستہ آہستہ شراب سمیت تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام ساشا ابراہیم رکھا۔ نور کی باپردہ رہنے والی نیچر نے فائزہ سکندر کو بھی متاثر کیا۔ منصور سکندر کے ساتھ حج کرنے کے بعد انہوں نے بھی آہستہ آہستہ پردہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن وہ اسی کی طرح مکمل باپردہ عورت کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ ساشا جب 4 سال کی ہوئی تو ننھے عمر کی آمد ہوئی، جس کو سنبھالنے میں ابراہیم اس کا پورا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ ساشا جتنی صابر اور خاموش فطرت بچی تھی، عمر اسی قدر چیخنے چلانے اور طوفان برپا کرنے والا ضدی بچہ تھا، جس کو سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو جاتی تھی۔ وہ صرف سراج بابا کے ہاتھوں بہلتا تھا جب بھی اس بنگلے میں رہتے تھے، لیکن نور نے ان پر سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ سراج بابا ان کے ساتھ آ کر رہیں۔ ابراہیم سمیت کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، مگر سراج بابا نہ مانے اور سرونٹ کوارٹر میں رہنے کو ترجیح دی۔ پھر ایک دن خاموشی سے وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ نور ان کے جانے پر شروع میں تو بہت روئی، پھر آہستہ آہستہ اسے صبر آ گیا۔ اس نے ابراہیم سے فرمائش کر کے سراج بابا کے نام پر ایک خیراتی ادارہ قائم کروایا، جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کو کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔